ضائع کر دیا جاتا. چھٹی اور ساتویں کلاس کے معصوم بچوں کو جب یہ پڑھایا جائے کہ سنڈریلا صاحبہ فرار ہو گئی ہیں گھر والوں سے چھپ کے, ماں باپ سے چھپ کے, اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ, تو قوم کی بیٹی کو آپ کیا درس دے رہے ہیں؟ ہمیں کیا اپنے نارمز, کلچر, ٹریڈیشنز پڑھائے جا رہے ہیں؟ تو پھر یہ ساری چیزیں جب ہمارے اوپر ایک قسم کی مسلط کی گئی ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ ہوٹلز میں جو انتظامیہ ہے یا اونرز ہیں وہ تذلیل کریں گے اپنے مینجمنٹ کی کہ تمہیں انگریزی نہیں آتی. انگریزی نہ آنا, میں سمجھتا ہوں انگریزی سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, ایک لینگویج کے طور پہ آپ کو آنی چاہیے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, لیکن عقل مندی کا دار و مدار اگر انگریزی پہ رکھ دیا جائے تو یہ ذہنی غلامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ہمارا جو اس وقت پہلا مطالبہ گورنمنٹ سے ہے وہ یہ ہے کہ سی ایس ایس ایگزامز کو آپ اردو میں کریں. آپ کے بیوروکریسی میں, آپ کی جوڈیشری میں جتنی بحث ہوتی ہے وہ ساری اردو میں ہوتی ہے. منٹس آف دا میٹنگز جب لکھے جاتے ہیں انگریزی میں لکھے جاتے ہیں. تو کب تک ہم لوگ یہ ذہنی غلامی کے شکار رہیں گے؟ ایک تو یہ چیز. دوسری چیز جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے, کشمیر کا ایشو سارٹ آؤٹ کیوں نہیں ہو رہا. میں نے لیٹ سے ایک گاؤں کا چودھری ہے, وہ اپنے کسی مزارے کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے, تو میں جا کے, وہ مزارہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سیالوی صاحب یہ گھر کا قبضہ چھڑوائیں. تو میں اگر چودھری صاحب کے 2-1 کروڑ روپے کا مقروض ہوں گا نا, تو میری ٹون یوں ہوگی کہ چودھری صاحب اسی تواڈے نوکر, اسی تواڈے پیو دے بھی نوکر ہاں, تسی ایک مہربانی کرو. اور یہ ہے کہ جناب ایک قبضہ اگر چھوڑ دے ہو تو چنگا ہے, نہیں بھی چھوڑے تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر میں نے وہ قرضہ نہ لیا ہو نا تو میں چودھری صاحب کے گھر کے دروازے پہ لات مار کے بھی گریبان سے پکڑ کے نکال سکتا ہوں. اس وقت قوم کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جناب, اور اس کے لیے اپنی ایگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ جب تک قرضوں سے نہیں نکلیں گے آپ کسی ملک کو آنکھیں نہیں دکھا پائیں گے. آپ جب تک قرضوں سے نہیں نکلیں گے آپ اقوام عالم میں سینہ تان کے بات کرنے کی جرت نہیں رکھیں گے. آپ جب تک قرضوں سے نہیں نکلیں گے آپ اپنے فائنینشیل کرائسس کو دور نہیں کریں گے. آپ دنیا میں اپنا آپ منوا نہیں سکتے, آپ صرف منتیں کر سکتے ہیں, صرف بھیک مانگ سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلا کام عمران خان صاحب کو اپنے 300 کنال کا بنی گالا کا پلاٹ بیچنا پڑے گا اور اسے قومی خزانے میں جمع کرانا ہوگا. پھر آپ کے پاس یہ جواز ہوگا کہ آپ رائیونٹ کے محل بھی بیچ سکیں نواز شریف صاحب کے, اور آپ بلاول ہاؤس کو بھی قومی خزانے میں جمع کرائیں. ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, البتہ قوم کے قرضے اتارنے میں ایک رول پلے کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز, اپنے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے دنیا کے سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں یا کوئی بھی ملک دیکھ لیں, ان سے بہتر جگہیں آپ کے ندرن ایریاز میں ہیں. آپ نے صرف وہاں 5 اسٹار ریسٹورنٹس بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر وہ 6-7 منزلہ ہوتی ہے اور 150-200 کمرے ایک منزل پہ موجود ہوتے ہیں. انٹرنیشنل جو آپ لوگوں کے پاس ٹورزم آئے گا وہاں پر, وہ پاکستان کا کتنا پازیٹیو امیج لے کے جائے گا. جب وہاں پر ان کی وہ خواتین آئیں گی اور دیکھیں گی کہ یار یہاں کی شالز کتنی زبردست ہیں جو یہاں کی عورتیں پہن رہی ہیں, وہ پہننا شروع کر دیں گی. کیا آپ کی ثقافت کی پروموشن نہیں ہوگی؟ طیب اردگان نے یہی کیا. جب ترکی مصطفیٰ کمال اتاترک کا ترکی تھا تو ایک ویسٹرنائزڈ کلچر کو انٹروڈیوس کرا دیا گیا. طیب اردگان نے آ کے نہیں کہا کہ سارے برقعے پہنو, اس نے خاتون اول کو اپنی بیگم کو سر پہ دوپٹہ کرا کے ہر جگہ پہ جلسے میں ساتھ لے گیا. تو لوگوں نے کہا, خواتین نے کہا کہ یار یہ صدر مملکت کی بیگم ہے, سب سے بڑے محل میں رہتی ہے, سب سے زبردست لائف سٹائل اس کا ہے, اس کو دوپٹہ پہنتے ہوئے موت نہیں آئی تو ہمیں بھی نہیں آنی چاہیے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے بجائے امپوز کرنے کے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق بڑے احسن طریقے سے اپنا کلچر اور اپنے ریلیجن کا بہترین مظاہرہ کر سکتے ہیں, اس کا میسج دے سکتے ہیں دوسروں کو. اور اس سے آپ صرف یہ دیکھیں انٹرنیشنل ٹورزم ادھر آئے گا, پاکستان کے جو معیشت ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے, پاکستان کا امیج بہتر ہو سکتا ہے. جو اسلاموفوبیا کا ایک ہوا لوگوں نے سوار کیا ہوا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے کہ یار یہ وہ قوم ہے جو جس کا مذہب کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. وہ الگ بات ہے. دیکھیں ایک معاشرہ جہاں کوئی اپنے باپ کے بارے میں کوئی الٹی چیز برداشت نہیں کر سکتا, ماں کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا, تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی چیز برداشت کرے. یہ ہمارے ایمان کا پہلا حصہ ہے, یہ ایک کرائیٹیریا سیٹ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اسلام نے
ہمیشہ سے پیار محبت امن و اخوت کا درس دیا. ہاں یہ کبھی نہیں کہا کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہو اور تم چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ. وہاں اسلام نے پھر یہ کہا کہ جہاں ڈیفینسو ہونا چاہیے وہاں پھر اوفینسو ہو کے بھی وہاں پر جاؤ کیونکہ تمہارے گھر پہ قبضہ ہوا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو دیکھیں. تیسری چیز، 3 مہینے پورے ہونے کو ہے. ہم لوگوں نے 12 ربیع الاول کو احتجاج کیا، ہمارے بعد ٹی ایل پی نے 2 ہفتے بعد احتجاج کیا. ہمیں کہا گیا کہ اسمبلی میں ڈسکس کیا جائے گا. ٹی ایل پی کو کہا گیا کہ 3 مہینے کا ہم آپ کو الٹیمیٹم ہمیں آپ ٹائم دیں تو ہم لوگ فرانسیسی سفیر کے بارے میں اسے بھیج دیں گے. اب بات یہ ہے 3 لانگ منتھس یہ ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اور فارن منسٹری کے پاس بہترین موقع تھا کہ وہ دنیا میں اپنی لابی سٹرونگ کرتی. وہ دیکھتی کہ فرانس کے ساتھ ہمارے کن کن چیزوں پہ معاہدے چل رہے ہیں. اگر وہ چیزیں ہمیں فرانس سے نہیں ملتی تو کیا وہ چائنا دے سکتا ہے، رشیا دے سکتا ہے، امریکہ دے سکتا ہے، باقی ممالک جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. ہم ان سے یہ بات کر سکتے تھے. ہم اسلامی ریاستوں کو اپنی فارن آفس کا ایک ڈیلیگیشن بنا کے تمام اسلامی ریاستوں میں وزٹ کر سکتے تھے. ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکتے تھے کہ it's not the matter of a single country, it's the matter of the entire Muslim Ummah. It's the matter of ناموس رسالت. It's the matter of dignity and honor of رسول اللہ علیہ السلام. تو کیا آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں گے؟ ان کی غیرت کو جھنجھوڑا جا سکتا تھا لیکن کوئی ایک ایسا کیس سامنے نہیں آیا سوائے OIC کی ایک فرضی قرارداد کے علاوہ. لہٰذا گورنمنٹ اس ایشو کو سیریس نہیں لے رہی. انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم سے اقتدار چھن سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، گولڈا مائر اسرائیل کی پریزیڈنٹ تھی اور اس نے گلف سٹیٹس کو عرب وار میں بری طرح سے شکست دی. تو ہوا کیا، جب اس سے نیو یارک ٹائمز کے نمائندے نے پوچھا کہ تم نے سب کچھ بیچ دیا اور امریکہ سے اسلحہ خریدا، تمہیں یہ درس کہاں سے ملا؟ تو اس نے کہا مجھے یہ درس مسلمانوں کے نبی حضرت محمد علیہ السلام سے ملا. اس نے کہا وہ کیسے؟ تو وہ جواب دیتی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرمایا اس دنیا سے تو گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا لیکن گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. تو مجھے یہ سبق ملا کہ مسلمان کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی ڈگنیٹی اینڈ آنر اور سیلف رسپیکٹ اور سیلف ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، قرضوں کی مد میں ہو کیا رہا ہے. آپ لوگوں کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی گروی رکھ دیا گیا. آپ کے NHA کے جتنے یہ نیشنل موٹر ویز ہیں اور ہائی ویز ہیں یہ گروی رکھ دیے گئے. آپ لوگوں کا PTV گروی رکھ دیا گیا. آپ لوگوں کا ریڈیو پاکستان گروی رکھ دیا گیا. F9 پارک جو فاطمہ جناح پارک ہے اس کی بھی باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسے بھی گروی رکھ دو. جو قائد اعظم کے بہن کے نام پہ ایک پارک بنا دیا گیا اسلام آباد میں، ان کا نام تک گروی رکھ دیا گیا. کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے ہماری قوم کے ساتھ؟ آپ کے جو اتنے قابل قدر حضور علیہ السلام کا امامہ مبارک، آپ علیہ السلام کی تلوار مبارک، آپ علیہ السلام کے کرتا مبارک، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار مبارک، امامہ مبارک بادشاہی مسجد میں جہاں موجود ہے اس احاطے کو گروی رکھنے کی باتیں چل رہی ہیں. اور ابھی تک یہ بھی آئی ایم ناٹ شور ہو سکتا ہے اسے گروی رکھوایا ہوا اس سارے علاقے کو. تو کیا اس طریقے سے قوم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے؟ آج عمران خان شوڈ ڈیسائیڈ کہ بھئی ہم بھوک پیاس برداشت کرنے کو تیار ہیں، ہم گھاس کھا لیں گے، اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. پہلے اپنا بنی گالا کا پلاٹ بیچیں. قوم اپنے سارے زیور بیچنے کو تیار ہوگی، ہر پولیٹیکل پارٹی تیار ہوگی، لیکن اس ملک کو قرضے سے نکالنا شوڈ بی دا پرائم فوکس. ادروائز ہم لوگ اسی طریقے سے بھیک مانگتے رہیں گے اقوام عالم کے سامنے. اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. گورنمنٹ آف پاکستان کو اس وقت جو اس کا آپ رویہ دیکھ لیں یا PDM کا رویہ دیکھ لیں، مجھے ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. آپ کو 2.5 سال ہو چکے ہیں، آپ ابھی تک یہ رو رہے ہیں کہ جی اپوزیشن نے ماضی میں یہ کیا، اپوزیشن نے ماضی میں یہ کیا. اور اپوزیشن تو خیر ہے ہی نہیں نا، وہ تو دیوار میں چنوا دی گئی ہے. لیکن جو بھائی صاحب موجود ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، وہ کم از کم انہیں اس قابل بنا دیں کہ وہ اگلے پریس کانفرنس میں آ کے یہ بتائیں کہ ان 2.5 سالوں میں ہم نے کیا کیا. اس وقت
نہ تو پاکستان کو انٹرنیشنل سٹیچر پہ کہیں کھڑا کرنے کے قابل ہوئے یہ لوگ، نہ تو قرضے اتارنے کے کہیں قابل ہوئے یہ لوگ، نہ تو کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اس سطح کا شروع کیا گیا۔ فائنینشیل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں پاپولیشن کنٹرول کرنا شروع کر دیں۔ آپ لوگ پاپولیشن کنٹرول پہ بات کریں، ثاقب نثار صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ اس طرح کے سیمینارز کروا کے سرکاری علماء کو بلا کے یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، چائنا ہم سے 1-2 سال آگے پیچھے آزاد ہوا، وہ ایک ریاست بنا، اس کی آبادی 1 ارب 35 کروڑ ہے، اور وہ سپر پاور کی دوڑ میں لگ گیا، امریکہ کو آنکھیں دکھانے لگ گیا، دنیا کا امیر ترین ملک بننے لگ گیا۔ وہ صرف سی پیک کا روٹ نہیں ہے، پورے مڈل ایسٹ کے روٹ کو کور کر چکا ہے۔ کیا اس کو پاپولیشن سے کوئی مسئلہ ہوا؟ اسے تو فائدہ ہوا۔ کیسے؟ گھر میں اگر 5 بیٹیاں ہیں تو اس نے کاٹیج انڈسٹریز بنائیں، سلائی مشینیں لے کے دی اور کورس کروائے، اور 700 روپے کا، اگر میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ایک کپڑا سلتا ہے اور روزانہ ایک بچی اگر 2 کپڑے سیتی ہے تو وہ 14,000 روپے 7,000 روپے آپ روزانہ کی کمائی ہے 5 بچوں سے، 2,10,000 روپے تو آپ کے 5 بچے اماں ابا کے محنت کے علاوہ، وہ جو مزدوری کرتے ہیں اس کے علاوہ 2,10,000 روپے کا آپ کو فائدہ۔ وہ چیز اگر تو عوام خریدتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں خریدتی تو وہ کاٹیج انڈسٹریز جو گھر کے اندر لگی ہوئی ہیں اس کے سامان کو اسٹیٹ خریدتی ہے، اور وہ پھر یہ پاکستان سے لے کے پورے مڈل ایسٹ اسٹیٹس تک جا کے بیچا جاتا ہے۔ کیا پاکستان میں وہ کاٹیج انڈسٹریز بنائی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اور پھر انٹرنیشنل این جی اوز نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی اور ہم لوگوں نے اسے اتنا پروموٹ کیا کہ ہمارے ملک کے معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ چائلڈ لیبر پہ، یہ بڑی میں ایسی بات کرنے لگا ہوں جس پہ لوگ ناراض بھی ہوں گے مجھ سے، انہوں نے سیمینارز کروائے اور ڈاکومنٹریز بنائی، بی بی سی نے، سی این این نے، فاکس نیوز نے، کہ جناب یہاں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے نوکریاں کر رہے ہیں اور ان کو نوکریوں سے ہٹاؤ، یہ بچوں سے زیادتی ہے۔ بھائی جس بچے کا باپ جو ہے وہ مر چکا ہو، ماں باہر نکلنے کے قابل نہ ہو، بوڑھی ہو چکی ہو، وہ بچہ اگر 4 پیسے کما کے ماں کو دے رہا ہے تو تمہیں کیا موت پڑ رہی ہے؟ اور دوسری بات، جب وہ چائلڈ لیبر کو ہٹایا گیا تو آپ کی کئی اس طرح کی ملز اور انڈسٹریز جو ہیں جن کا بٹھا بیٹھ گیا، آپ کے کاٹن کو سب سے زیادہ نقصان ہوا، اس کے امپورٹ ایکسپورٹس رک گئیں، اور ہوتا کیا ہے؟ یا تو اذان ہو رہی